بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ اس کا ایک ایک دن بہت ہی قبولیت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص کر اس ماہ کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ کے کنارے لگی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہو گئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری والی آزمائش سے نجات حاصل ہوئی، یعنی بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جگر گوشۂ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس ماہ کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو اللہ کی راہ میں بہت سی جانیں قربان ہوئی، اور جو اللہ کی راہ میں جانیں قربان ہوئی آج بھی تپتی ہوئی ریت ان قربانیوں کی گواہی دے رہی ہے۔ تو ہمیں ان عظیم قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور ان عظیم ہستیوں کی قدر کرنی چاہیے جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دین کا پرچم لہرایا۔ شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ اگر حسین شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ انہوں نے ہمارے لیے، یعنی ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ان عظیم ہستیوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اسلامی مہینے کا ادب و احترام کریں اور اس مہینے کو عظیم ہستیوں کی یاد میں گزاریں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس عظیم مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزاریں۔ تو یہ تو تھی محرم الحرام کی مختصر سی فضیلت۔ اگر اس مہینے کی فضیلت تفصیل سے بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں نے مختصر سی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا وظیفہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ تمام دکھوں سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں، ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر بارش کی طرح ہر وقت برستی رہے، ان کے مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے، اور وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں، ان پر کوئی مصیبت نہ آئے اور کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ تو وہ لوگ اس عمل کو لازمی طور پر کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھے گا اور انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سالہ سال امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، دشمنوں سے محفوظ رہیں، اللہ کی رحمت ان بندوں پر ہمیشہ برستی رہے، شیطان کی شر سے دور رہیں اور سارا سال تمام مصیبتوں آفتوں سے محفوظ رہیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا، آپ کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ انسان ایک حال میں کبھی خوش نہیں ہوتا۔ انسان پر جب خوشی آتی ہے تو شدید خوش ہو جاتا ہے اور اس کا اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کرتا ہے، اور جب کوئی غم یا مصیبت یا پریشانی 2 دن سے زیادہ انسان پر آ جائے
تو وہ اس کو اپنی زندگی کی ساری خوشیاں ہی بھلا دیتی ہے۔ اس شخص کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، اور آپ یقین جانیں کہ موجودہ دور میں ایسا ہی وقت آ چکا ہے کہ ہر گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، بہت سارے گھرانے آپ کو اداس ہی لگیں گے۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو بیوی کی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو شوہر کی، تو کسی کو غربت و افلاس کی، کسی کو اولاد نہ ہونے کی۔ ہر گھر پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہر فرد کسی نہ کسی پریشانی میں ہی نظر آئے گا۔ اب ان پریشانیوں سے آپ کو نجات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب رجوع کر کے ہی ملے گی۔ جب آپ اپنے دل کے دکھڑے، اپنے دل کے غم اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی پریشانی اور مصیبتیں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ یہ غم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور خوشی بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ اگر غم پریشانی آنے پر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اکثر لوگ غم اور پریشانی آنے پر شراب نوشی، سگریٹ نوشی کرنے لگتے ہیں، یا پھر جو لوگ زندگی سے بہت ہی تنگ ہو جاتے ہیں وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے جان و مال اور اولاد سے آزماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے اور وہ مصیبت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش ہے، اور اگر مصیبت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ وہ سزا ہے۔ اگر آپ پر کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کریں۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اس وظیفے کو 9 محرم کے دن آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ 9 محرم الحرام کے روز آپ نے کرنا ہے۔ ماہ محرم کے 9 تاریخ کو آیت الکرسی کا یہ عمل کرنے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے اس کی نیت کر لیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی شادی ہو جائے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تو وہ یہ عمل کر لے۔ کسی کے رزق میں تنگی ہے، بندش ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، قرضوں سے نجات چاہیے، کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اس سے رہائی چاہیے، آپ کا مد مقابل طاقتور ہے، بیماری سے نجات چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ تندرستی والی زندگی گزارنا ہے، کوئی بھی آپ کی دلی مراد ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کیجیے۔ 9 محرم الحرام کو نماز عصر کے بعد نماز عصر کی سنت اور فرض کے درمیان ہی اپنے لیے امت محمدیہ کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی، یعنی وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود ابراہیمی کو 21 بار اور اس کے بعد آیت الکرسی کو 33 بار پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اسی طرح کسی بھی عمل میں اگر آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو یہ درود شریف اس بات کی ضامن ہو جاتی ہے کہ آپ کا وہ وظیفہ، آپ کا وہ عمل قبول ہو جائے۔ اس لیے شروع میں 21 مرتبہ درود پاک اور پھر 33 بار آیت الکرسی اور آخر میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ہر قسم کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک یہ عمل ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔